سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست نے باضابطہ سماعت کے لیے منظور۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا اختلاف درخواست نے ناقابل سماعت قرار دے دی۔ 11 ججز نے اکثریت سے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں باضابطہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئیں۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا اختلاف درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دی گئیں۔ آپ کو بتائیں کہ 11 ججز نے اکثریت سے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواست بھی کیس کے ساتھ سنی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نثار عابد، اپڈیٹ کیجیے گا آج کی سماعت کے بارے میں۔ آج بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 13 رکنی جو بینچ ہے آئینی، اس نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ بینچ میں جسٹس جمال مندخیل، جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس نعیم اختر افغان بینچ کا حصہ ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس شاہد بلال جو ہیں وہ بھی بینچ کا حصہ تھے۔ جسٹس صلاح الدین پنور، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس باقر نجفی جو ہیں وہ بھی بینچ کا حصہ تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے جو ہے وہ نوٹسز کی جو ہے وہ مخالفت کر دی ہے اور مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں باضابطہ جو ہیں وہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا جو اختلاف ہے وہ کیا گیا ہے۔ 2 ججز نے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے دی ہیں۔ 11 ججز نے اکثریتی فیصلے سے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور اسی طرح توہین عدالت کی درخواست بھی کیس کے ساتھ جو ہے وہ سنی جائے گی۔ عدالت کا ایسا کہنا ہے۔ مزید جو ہے آج جو ہے وہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے نوٹسز کی مخالفت کی ہے۔ دونوں جج صاحبان اپنی وجوہات جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ اسی طرح کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ کل 11:30 بجے تک ملتوی کی گئی ہے۔ آج اگر دوران سماعت بات کریں اور ریمارکس کی بات کریں تو آج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو وکیل تھے جو حارث عظمت تھے وہ روستم پر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستیں ایک ایسی جماعت کو دی گئیں جو کیس میں جو ہے وہ فریق نہیں تھی۔ مزید جسٹس عائشہ ملک کا کہنا تھا کہ اس نقطے کا جواب فیصلے میں دیا جا چکا ہے۔ آپ کی نظر ثانی کی کیا بنیاد ہے؟ جسٹس جمال مندخیل کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے آرا کا آرڈیننس اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود ہے۔ حارث عظمت کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی وکلاء کا فوج جو ہے وہ فوج تھی، ان آرڈیننس کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ جسٹس جمال مندخیل کا پارٹی کی جو ہے وہ غلطی کو سزا قوم کو دیں۔ جیسے جمال مندخیل کا مزید کہنا تھا کہ کیا سپریم کورٹ کے نوٹس میں ایک چیز آئی تو اسے جانے دیتے۔ جسٹس عائشہ ملک کا کہنا تھا کہ سارے نکات تفصیل سے سن کر فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس عائشہ جو عقیل عباسی ہیں ان کا کہنا تھا کہ آپ نظر ثانی میں اپنے کیس پر دوبارہ دلائل دے سکتے ہیں۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ آپ نظر ثانی کی گراؤنڈ نہیں بتا سکتے۔ جسٹس عائشہ ملک کا کہنا تھا کہ کیا فیصلے پر عمل درآمد ہوا تھا۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست بھی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ توہین عدالت کی درخواست آج لگی ہوئی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک کا کہنا تھا کہ یہ کیس بہت تفصیل سے سنا گیا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا یا نہیں۔ وکیل حارث عظمت کا کہنا تھا کہ مجھے کنفرم نہیں ہے۔ مزید جسٹس عائشہ ملک کا کہنا تھا کہ آپ عدالت کے سامنے کھڑے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو کنفرم نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے جسٹس جمال مندخیل کا کہنا تھا کہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن باؤنڈ نہیں تھا کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کرائے۔ جسٹس عائشہ ملک کا کہنا تھا کہ فیصلے پر عمل درآمد کے بغیر آپ نظر ثانی کیسے فائل کر سکتے ہیں۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ آپ بار بار ایک سیاسی جماعت کا نام لے رہے ہیں، آپ اسے چھوڑ دیں۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا۔ مزید جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ فیصلے میں کیا غلطی ہے۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ زمانہ طالب علمی سے معلوم ہے۔ مزید جو ہے وہ کیا آپ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ سمجھائیں گے؟ جسٹس عقیل عباسی کا نون لیگ کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا۔ مزید جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل جو ہے 188 کے تحت نظر ثانی کی دائر درخواست پر دلائل دیں۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا کہ آپ اس فیصلے سے کیسے متاثر ہیں، پہلے یہ بتائیں۔ جسٹس عقیل عباسی نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کا نام جو ہے وہ سہولت کاری ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے ریلیف لینے کے لیے اس عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ جسٹس جمال مندخیل کا کہنا تھا کہ یہاں پر سوال پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اس بندے کا ہے جو اپنے حلقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ جسٹس جمال مندخیل کا مزید کہنا تھا کہ علاقے کا مینڈیٹ جب کہہ رہا ہے کہ فلاں پارٹی میں جاؤں تو اسے آپ کیسے روک سکتے ہیں۔
جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان کا کہنا تھا کہ بینچ کا ایک ہی سوال ہے کہ فیصلے میں خامی کی نشاندہی کریں. وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ عدالت مجھے بولنے کا موقع دے, 5 منٹ میں عدالت کو بتا دوں گا. اسی طرح جو ہے وہ آج مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں باضابطہ منظور کر لی گئی ہیں. جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شکیل عباسی کا اس سے اختلاف کیا گیا ہے. 2 ججز نے درخواستیں ناقابل سماعت قرار دی ہیں. 11 ججز نے اکثریتی فریقین کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں. کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ کل جو ہے وہ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. جی اور بہت شکریہ نثار عابد, آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا.